بھائی تمہارا رب جو ہے وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے. انسان سے غلطی ہوتی ہے نا جی, ایک تو رحمت اس کی یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً پکڑتا نہیں ہے, مہلت دیتا ہے کہ انسان توبہ کر لے. اس لیے ان کو بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ تم نے جو غلطی کی ہے, کفر شرک کیا یا اللہ کی نافرمانی کی ہے, تو اب اس کی بارگاہ میں آ جاؤ, وہ رحیم ذات ہے, وہ رحمت والی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے, اور دوسرا کرم یہ فرماتا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کیے جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. وہ یہ کرم نوازی بھی فرماتا ہے, مہلت بھی دیتا ہے, توبہ کرنے پر معاف بھی کر دیتا ہے. اور انسان اگر سچے دل سے توبہ کرے اور اس کی توبہ اور اس کا اخلاص اور بڑھ جائے تو ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یعنی وسیع رحمت ہے نا اس کی. تو اس کی وسیع رحمت اس سے مانگتے رہنا چاہیے, اور اس کی وسیع رحمت کی طرف انسان کو متوجہ رہنا چاہیے. مجبوریاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے ممنوع چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے یہ اپنی جگہ پر, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا لے کر انسان ظلم کرتا رہے, انسان حد سے تجاوز کرتا رہے, اور اللہ کے بندوں پر اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر نافرمانی کرتا رہے, اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے, اور پھر پکڑ کو چھڑا بھی کوئی نہیں سکے گا. جو مجرم لوگ ہیں اللہ جب ان کو پکڑے گا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ چھڑا سکے. وہ مالک ہے, وہ قادر مطلق ہے, جو جہاں رحیم و کریم بھی ہے وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی 145 نمبر آیا مبارکہ سے آج پڑھیں گے. رکوع شروع ہو رہا ہے 8ویں پارے کا 5واں رکوع ہے, اور سورہ انعام کا 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے, 8واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. پچھلے رکوع میں مختلف جانوروں سے متعلق احکام ہم نے پڑھے تھے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو جانور کھانے کے لیے گوشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرمائے ان کا یہاں ذکر کیا گیا, اور مشرکین نے جو از خود اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا ان کی مذمت بیان کی گئی, اور انہیں منع کیا گیا کہ تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکو. یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے, اور وہی کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیہ مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ انہیں بتائیے کہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے وہ حرام ہوگی, اور جس کو اللہ نے حلال فرمایا وہ حلال ہو. یہ جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی, چونکہ مکی آیہ مبارکہ ہے, اس وقت یہ چیزیں حرام تھیں, اور اس کے بعد میں پھر اور چیزوں کو حرام فرمایا گیا. ارشاد ہوتا ہے قل, محبوب فرما دیجئے, لا اجد فیما اوحی الی, میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو میری طرف وحی کی گئی, محرمن علی طائم, کھانے والے پر کوئی بھی چیز حرام نہیں پاتا, یطعمہ, جس کو وہ کھائے, الا, ہاں, ان یکون میتتن, مگر یہ کہ وہ مردار ہو, یعنی جس کو حرام فرمایا گیا وہ مردار ہو تو حرام ہے, کوئی جانور مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے. او دمم مسفوحن, یا خون
جانور کا خون، بہا ہوا خون وہ حرام ہے، او لحم خنزیرن، خنزیر کا گوشت حرام ہے، فإنہ رجسن، بے شک یہ گندگی ہے، او فسقن، یا وہ نافرمانی کا موجب بن رہا ہو، نافرمانی کا باعث بن رہا ہو، وہ کون سا ہے؟ اہل لغیر اللہ بھی، جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یعنی اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، جس طرح کے کفار اور مشرکین کرتے تھے، وہ اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے، لات، عزا، منات، جو بھی ان کے بت تھے ان کا نام لے کر جانور ذبح کرتے، تو فرمایا گیا کہ وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، وہ جانور، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ، ہاں اگر کوئی شخص مجبور ہو اور وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی انتہائی مجبوری کا وقت آن پہنچا، انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے سوائے ان حرام چیزوں کے، مردار کا گوشت ہے، یا خون ہے، یا خنزیر کا گوشت ہے، یا وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا وہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ انہیں نہیں کھائے گا تو اس کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو ایسی مجبوری کی حالت میں ہو، مجبوری کے عالم میں ہو، اس کے لیے جائز ہے، اور حرام کو اتنا جائز کر دیا گیا کہ جس سے اس کی زندگی بچ جائے۔ اسی طرح پیاس کی صورتحال ہے اور پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے شراب کے یا کوئی بھی حرام مشروب ہے، تو زندگی بچانے کے لیے اتنی مقدار جس سے اس کی زندگی بچ جائے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو مجبوریاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے ممنوع چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہیں، لیکن مجبوری کا مطلب وہ مجبوری جس طرح ہم اپنی مجبوریاں سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، مجبوری کا مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے اضطرار فرمایا کہ وہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور انسان کے پاس متبادل بھی نہیں ہوتا، یعنی حرام استعمال کرنے کے علاوہ کوئی اور متبادل نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر یہ رستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اور یہ رستہ بیان فرمایا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ان کے لیے ہر ناخن والے جانور کو، جو بھی جانور ناخن والا تھا ان کے لیے حرام کر دیا کہ یہ جانور تمہارے لیے کھانا درست نہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر ان کی چربی کو حرام کر دیا، گائے کی اور بکری کا گوشت جائز رکھا لیکن ان کی چربی کو حرام کر دیا، الا، ہاں مگر، ما حملت ظہورہما، جو چربی ان کی پشتوں پر ہے، اوی الحوایا، یا آنتڑیوں کے ساتھ ہے، او مختلط بعظم، یا چربی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو وہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ جانور کی چربی ان کے لیے جو گوشت کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ حرام کر دی گئی۔ حالانکہ یہ چیزیں ان کے لیے پہلے حلال تھیں، لیکن جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر ان پر حلال چیزوں کو بھی حرام فرما دیا گیا، اور یہاں اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر یہ حلال چیزوں کو بھی حرام فرما دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، یعنی جو ہم نے حکم بیان فرمایا اور جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس میں ہم بالکل درست بات کر رہے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی غلط بیانی نہیں ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، محبوب اگر وہ آپ کو جٹلائیں، فقل، تو فرما دیجئے، ربکم ذو رحمت واسعہ، آپ کا رب بہت وسیع رحمت والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ٹھکراتے رہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہیں، اللہ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی بات بھی نہیں مانی، اور ہم نے ان کو بتایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے درست ہیں، یہ درست نہیں ہیں، یہ حلال ہیں، یہ حرام ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا، اور اگر آپ کی یہ نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ نے قطعاً پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ ان کو اللہ کے رحیم ہونے کا
رحمان ہونے کا اور اس کے وسیع رحمت والے ہونے کا مژدہ ان کو بتائیں، ان کو سنائیں خوشخبری کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی رحمت والا ہے، تم سے غلطی ہو گئی، ماضی میں جو کچھ تم نے کیا اس سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ کریم تمہیں معاف کر دے گا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو یہ جٹلائیں تو آپ نے ان سے کیا کہنا ہے؟ ربکم ذو رحمت واسعہ، بھئی تمہارا رب جو ہے وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے نا جی، ایک تو رحمت اس کی یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً پکڑتا نہیں ہے، مہلت دیتا ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ اس لیے ان کو بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ تم نے جو غلطی کی ہے، کفر شرک کیا یا اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اب اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ رحیم ذات ہے، وہ رحمت والی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، اور دوسرا کرم یہ فرماتا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کیے جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ یہ کرم نوازی بھی فرماتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، توبہ کرنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور انسان اگر سچے دل سے توبہ کرے اور اس کی توبہ اور اس کا اخلاص اور بڑھ جائے تو ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی وسیع رحمت ہے نا اس کی، تو اس کی وسیع رحمت اس سے مانگتے رہنا چاہیے اور اس کی وسیع رحمت کی طرف انسان کو متوجہ رہنا چاہیے۔ غلطی ہو گئی، توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور جو مجرم لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو قطعاً دور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا لے کر انسان ظلم کرتا رہے، انسان حد سے تجاوز کرتا رہے اور اللہ کے بندوں پر اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر نافرمانی کرتا رہے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے اور پھر پکڑ کو چھڑا بھی کوئی نہیں سکے گا۔ جو مجرم لوگ ہیں اللہ جب ان کو پکڑے گا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ چھڑا سکے۔ وہ مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو جہاں رحیم و کریم بھی ہے وہاں پر قہار و جبار بھی ہے۔ تو ہمیں یہ اس آیہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا کہ وہ مہلت دیتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، وہ بخش بھی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اپنے ظلم پر قائم رہے اور اپنے تکبر پر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو اور توبہ نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر حلال و حرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا، اور میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں کہ جو حرام کی گئی چیزیں ہیں وہ کم ہیں، حلال کردہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ تو گنتی کی چیزیں ہیں جن کو حرام کیا گیا، لیکن جو اللہ نے ہمارے لیے حلال رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر ہم شیطان کے رستے پر چلتے ہوئے حرام کی طرف قطعاً نہ جائیں اور شیطان کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ کے حکم کو ماننے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔